Ladies and gentlemen, آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ہم یہاں خطاب کے لیے دعوت دینا چاہیں گے دی آنریبل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی بھٹو. میں نہ صرف وہ جو یہاں کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، مگر ساتھ ساتھ میرے ساتھیوں جو لڑکانوں میں، گھوٹکی میں، شہید بے نظیر آباد میں، میر خاص میں اور جگہ جگہ ہمارے ساتھ آن لائن شریک ہیں، آپ سب کو میں ویلکم کرتا ہوں اس تاریخی موقع پہ جہاں پاکستان پیپلز پارٹی بے نظیر انکم پسماندہ طبقہ کا نمائندگی کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو متعارف کروایا تو ہمیں اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچانا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارا وہ انیشیٹو نہ صرف پاکستان میں ایک ایسا مثال بن گیا ہے مگر دنیا بھر میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بھی مانتے ہیں، باقی ممالک بھی مانتے ہیں کہ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹرنیشنلی ایک گولڈ سٹینڈرڈ ہے. اور وہ آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا بی بی کارڈ کو مختلف ممالک میں اب ان کو وہاں بھی اسی بنیاد پہ نظام شروع کر رہے ہیں. جیسے مصر میں انہوں نے شہید بی بی کارڈ کی کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کروایا. بھارت کے حال ہی میں انتخابات ہوئے اور وہاں جو ان کے اپوزیشن جماعتیں تھے ان کے منشور میں آپ ہی کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح بھارت کے عورتوں کو مالی مدد پہنچانے کے منصوبہ موجود تھا. خیر وہ جماعت جیتا نہیں، لیکن آپ کا جو منصوبہ ہے، آپ کا جو منشور ہے، وہ نہ صرف پاکستان کے عوام کو فائدہ پہنچا رہے ہیں مگر اب دنیا میں ایک مثال بن چکا ہے. اور ہم ہمیشہ نہ صرف انقلابی کام کرتے ہیں مگر غریبوں کے لیے یہ انقلابی کام کرتے ہیں. شروع ہم ہوئے تھے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانوں میں، جہاں ہم نے اس ملک کی غریب عوام کو حقوق دیے، آواز دیا، طاقت دیا. جہاں ہم اس ملک کے مزدوروں کو حق دیے، اس ملک کے کسانوں کو حق دیے. نہ صرف حق دیے، ہم نے اس ملک کے غریب ہاری کو، غریب کسان کو زمین کا مالک بنایا. یہ آپ کا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں جو آپ نے اس ملک کے چھوٹے کسانوں کے لیے جو انقلاب لے کر آئے تھے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے وقت جب شہید بی بی وزیر اعظم ہوتی تھی تو اس ملک کے ہر ایک ہاری، ہر ایک کسان، چھوٹے کسان کو یہ معلوم تھا کہ شہید بی بی وزیر اعظم بیٹھی ہے تو ایسی ہی ہے کہ ہاری خود اس ملک کی وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال رہے ہیں. میں آپ کو بے پناہ ایگزامپلز دے سکتا ہوں چاہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے، چاہے وہ IMF ہو، چاہے وہ ملک کے معاشی ماہرین ہو یا سو کالڈ ماہرین ہو، ان سب کو منع کر کے پاکستان کی پوری معیشت کو ایسے چلاتی تھی کہ سب سے پہلے فائدہ اگر میرے ہاری کو جائے گی، اگر سب سے پہلے فائدہ اس ملک کے کسان کو جائے گا تو آخر اس ملک کی پورا کا پورا معیشت کو وہ فائدہ پہنچے گا. ایک تاریخی اگزامپل وہ یہ ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے زمانوں میں ہمارے ہاں
جو آلو کا کاشت تھا اس میں ایک بمپر کراپ موجود تھا، اور جس طریقے سے حکومت کے پالیسیز نے حال ہی میں ہمارا ویٹ کا کراپ کو نقصان پہنچایا، دوسرے معیشت کے ذرائع معیشت کے شعبے میں نقصان پہنچا گیا، تو ان زمانوں میں اسی طریقے سے ہمارا غریب کسانوں کا، ہاریوں کا معاشی قتل کا خطرہ تھا کہ یہ جو انہوں نے آلو کاشت کیے تھے وہ اب بیچ نہیں سکتے تھے، اس کا وہ قیمت نہیں مل رہا تھا۔ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے فیصلہ کیا کیا؟ تب بھی IMF ہوتا تھا، تب بھی پاکستان میں معاشی بحران تھا، تب بھی کسی نہ کسی بہانے ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ہمارے پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ سارے جو ماہرین ہیں بین الاقوامی یا اسلام آباد میں اور ادھر کراچی میں بیٹھے ہوئے، ان سے زیادہ میں جانتی ہوں، میں اس ملک کی منتخب وزیر اعظم ہوں، میں اس ملک کی عوام کا نمائندگی کر۔ اور شہید بی بی نے یہ دلیر فیصلہ لیا کہ حکومت وہ آلو کا جو فصل تھا وہ حکومت خریدے گی۔ پورا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بابو جو ہے وہ چیخ اٹھے، یہ بی بی اب کیسے کرے گی، پیسے نہیں ہیں، ہم خریدیں گے تو کریں گے کیا ان کے ساتھ؟ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ یہ تمام آلو خرید کے سمندر کے مچھلیوں کو کھلا دے، مگر میرا ملک کا کسان، میرا ملک کا ہاری بھوکا نہیں سوئیں گے۔ جب صدر زرداری نے اس ملک کی صدارت پہلی دفعہ سنبھالا تو جو نقصان پہنچایا گیا تھا پاکستان کی معیشت کو اپنی جگہ، خاص طور پہ پاکستان کی زرعی معیشت کو، جو ہمارا معیشت کی بیک بون ہے، وہ پوری دنیا کے سامنے تھا۔ پاکستان جو اپنے آپ کو ایک زرعی ملک کہلاتا تھا، صدر زرداری کا اس ملک کا صدر بننے سے پہلے گندم باہر سے منگواتا، چاول باہر سے منگواتے تھے، چینی باہر سے منگواتے تھے۔ آپ کا پاکستان کا عوام کا ٹیکس کا روپیہ کا پیسہ ڈالر میں کنورٹ کر کے باہر یوکرین کے کسانوں کو، روس کے کسانوں کو، یورپ کے کسانوں کو، امریکہ کو کسانوں کو دلوا کے ہم اپنا سامان خرید رہے تھے۔ پاکستان کا کسان، پاکستان کا ہاری، پاکستان کا زرعی شعبہ بالکل ہی تباہ اور برباد ہوا۔ تو صدر زرداری نے کیا کیا؟ صدر زرداری نے یہ فیصلہ کیا کہ وہی پیسہ، وہی روپیہ جو میں ڈالر میں کنورٹ کر کے جا کے کسی یوکرین کا کسان کے جیب میں دلوا کے ان کا مہنگا فصل یہاں منگوا کے، ان کا گندم جو ہم کھا بھی نہیں سکتے وہ منگوا کے، یہ نقصان پہنچانے کے بجائے صدر زرداری نے بھی اتنا ہی بہادر اور اتنا ہی ویژنری فیصلہ لیا جیسے شہید بی بی۔ صدر زرداری نے یہ طے کیا کہ وہی پیسہ میں کسی بین الاقوامی کسان کے جیب میں نہیں، میں پاکستان کا کسان کا جیب میں دلواؤں گا۔ وہی پیسہ صدر زرداری نے آپ کے کراپ سپورٹ پرائس کی صورت میں، آپ کو مالی مدد کی صورت میں انہی شعبے میں استعمال کیے، اور 1 سال کی اندر ہی اندر ایک زرعی انقلاب شروع ہو گیا۔ وہی پاکستان جو باہر سے گندم منگواتا تھا، چینی منگواتا تھا، چاول منگواتا تھا، 1 سال کے اندر ہی اندر ہمارا ہاری، ہمارا کسان کی خون پسینے کی محنت کی وجہ سے تھوڑا سا اپنا ہی حکومت کی مدد کے
साथ वो ना सिर्फ पाकिस्तान का पूरा ज़रूरियात वो मुकम्मल कर रहे थे, मगर वो पाकिस्तान का चावल, पाकिस्तान का चीनी, पाकिस्तान का गंदम बाहर बेच रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, और आपका पूरा का पूरा मुईशत पैरों पे खड़ा हो गया। आज जब हम पाकिस्तान की मईशत का जायजा लेते हैं और हमें नजर आ रहा है कि हर तबके परेशान है, हर तबके मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, तो हमारा जिम्मेदारी होते हैं बतौर आपके मुंतखब नुमाइंदे, हमने फैसले करने हैं आपके लिए, ताकि हम आपके मसाइल हल कर सकें, चाहे वो आपके ज़राए मईशत के हवाले से हो, मईशत के हवाले से हो, कानून साजी के हवाले से हो। ये तो हमारा काम है, यही वजह है कि आपने हमें मुंतखब किया है। तो हमें हमारा जेनरेशन का जो किसान हैं, जो हारी हैं, मैं के लिए बहुत ही परेशान हूं। खौफ ये है कि जिस ज़राए मईशत से हम नस्लों से नस्लों, क्या हजारों साल से इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो कास्ट, जो ज़राए मईशत हमारा तरीका रोजगार रहा है, जिस तरीके से पुराने सिविलाइजेशन से लेके ब्रिटिश राज से होते हुए, भारत की कॉलोनी के होते हुए हमारा आजाद मुल्क बनने तक और आज तक, जिसके जरिए हम अपना मईशत चलाते हैं, अपने आप को खिलाते हैं, उनके बुनियादों हिल रहे हैं। ये पूरा का पूरा निजाम खतरा में है। एक तरफ मौसमी तब्दीली का खतरा, जिसकी नुकसान हर पाकिस्तानी उठा रहा है, लेकिन अगर उस जंग में कोई सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहा है तो वो हमारा बेचारा किसान, बेचारा हारी। आप आम तौर पे लोग समझते हैं कि हम सिर्फ सैलाब से डरते हैं, हम हर सीजन परेशान हो जाते हैं कि क्या ज्यादा गर्मी नहीं होगा, या क्या ज्यादा बारिश नहीं होगा, क्या कम पानी होगी या ज्यादा पानी होगी। एंड ये बाकायदा ये सवाल हम हर 10 साल बाद नहीं पूछते, सिर्फ जब सैलाब आते हैं, हम हर फसल के लिए ये परेशानी रखते, और ये एक हकीकत बन गया है मौसमी तब्दीली की वजह से। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा साजिश चल रहा है इस मुल्क में, माफियाज की तरफ से, बड़े बड़े जो कारोबारी तबके हैं उनकी तरफ से, बड़े बड़े सनतकारों की तरफ से, बड़े बड़े मिल मालकान की तरफ से, बैनुल अक़वामी क़ुव्वत की तरफ से। तो फिर ये शोबा जो है वो खड़ा हो जाएगा। डीरेगुलेट का मतलब ये है कि जो बड़े लोग हैं वो करे जो वो कर रहे हैं, और जो बेचारे गरीब लोग हैं, पसमानदा तबका है, हारी है, किसान है, उनको मदद ना करे, इस बुनियाद पे कि डीरेगुलेशन चल रहा है। मैं समझता हूं कि जिस वक्त मौसमी तब्दीली हमारे जिंदगी मौत का सवाल बन चुका है, इससे ज्यादा अहमकाना या खतरनाक सजेशन नहीं आ सकता कि एग्रीकल्चर सेक्टर को डीरेगुलेट करना। एग्रीकल्चर सेक्टर को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, मदद की जरूरत है, और ये वाहिद रास्ता है इस मुल्क की मईशत की तरक्की का।
نہ صرف ہمیں مدد کرنا ہے، مگر اگر ہم نے موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے، تیاری پکڑنا ہے، اڈیپٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو وہ تبدیلیاں لے کر آنے ہیں، تاکہ آگے جا کے جب یہ موسمی تبدیلی کا باقاعدہ اثر آنا شروع ہو جائے تو ہمارا زرعی شعبہ زندہ رہے، ہمارا کسان کا کام چلتا رہے، ہم اپنے عوام کو کھانا کھلا سکے، تو بہت ضروری ہے کہ ڈی ریگولیٹ کے بجائے آپ ریگولیٹ کریں۔ ریگولیٹ کا مطلب کہ موسمی تبدیلی کا ہم تیاری پکڑے۔ ریگولیٹ کا مطلب کہ ہم اپنا فلڈ اریگیشن جو ہم اب ہزاروں سال سے استعمال کرتے آ رہے ہیں، ہم اس کے بجائے اب سمارٹ اریگیشن کی طرف، گرین اریگیشن کی طرف جائیں، تاکہ اتنا ہی پانی سے ہم زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں۔ ریگولیشن کا مطلب کہ جو ہمارا ان پٹ کاسٹ ہے، اس لیے کہ ہم پرانے طریقے استعمال کر رہے ہیں، وہ نہ صرف بہت مہنگے ہیں مگر ہمارے موسمی تبدیلی میں بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا انرجی ٹرانزیشن، سولر ٹرانزیشن، گرین انرجی کی ٹرانزیشن کی طرف بڑھنا چاہیے، انسینٹیوائز کرنا چاہیے، ریگولیٹ کرنا چاہیے، پیسہ دلوانا چاہیے کہ ہمارا کسان کے جو ٹیوب ویلز ہے وہ جنریٹر پہ بجائے، ڈیزل پہ بجائے وہ سولر پہ چلے۔ ہمیں اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے کسان کو وہ بیج پہنچائیں جو چاہے گرمی ہو، چاہے سیلاب ہو، پھر بھی ان کا کاشت ہو۔ ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے کسان میں انویسٹ کریں اور ان لوگوں کو ان قدرتی آفت کے وقت، جب سیلاب آئے، جب یہ نیچرل فائرز آئے، جب قحط ہو، تو میں اپنا بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو فوراً اسی وقت 5-6 مہینے بعد نہیں، اگلے فصل کے وقت نہیں، اسی وقت آپ کے جیب میں پیسہ دلوا سکوں۔ تو اگر ہم نے ایک طرف سے موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے، دوسری طرف ہمارا زرعی شعبہ کو بچانا ہے، تو ہم نے ایسے پالیسیز بنانے ہیں جس سے ہم اپنے کسان کو، ہاری کو مدد پہنچا سکیں۔ اور میں سندھ حکومت کا بہت شکر گزار ہوں کہ جب کچھ ایسے صوبے ہیں جہاں انہوں نے اپنے کسان کو، اپنے ہاری کو لاوارث چھوڑے ہیں، بیچارے کو پتہ نہیں کیا کیا نام کہہ رہے ہیں، آپ نہ صرف ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں مگر ہر مشکل وقت میں ساتھ دیتے آ رہے ہیں، اور آج سے یہ وعدے کر رہے ہیں کہ آگے جا کے جتنے بھی مشکل وقت ہوں گے، آپ کا سندھ حکومت سندھ کے ہاری کے ساتھ، ہاری کارڈ کے صورت میں ہم ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ جو ہم نے ماضی میں سیلاب کے بعد بیج سپورٹ جو ہمارا پروگرام تھا، اور مختلف 20 ارب کا جو بیج سپورٹ کا پروگرام تھا، اور مختلف طریقے سے جو ہم انٹرونشنز کرتے آ رہے ہیں، اس کو ہمارا خواب ہے کہ ہم ان تمام جو صوبائی حکومت کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملے، اور اگر وفاق ملنے کے لیے تیار ہے تو جو بھی وہ بھی انسینٹیوز دے، وہ انسینٹیوز کو ہم ایک صاف ترین کرپشن فری طریقے سے آپ کو پہنچائیں، اور وہ یہ کسان کارڈ کے تھرو، بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو ہم پہنچانا چاہیں گے۔ شروع میں جو انسینٹیو سی ایم صاحب نے اور وزیر زراعت نے آپ سے شیئر کیے، چاہے وہ سبسڈی کی صورت میں ٹارگٹ سپورٹ ہو، چاہے وہ یہ کراپ انشورنس کی پالیسی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو، اس ملک کے کسان کو، اس ملک کو، ہاری کو وہ مدد پہنچائے گا جس سے وہ نہ صرف اپنا فصل، اپنا کام کو بچا سکتے ہیں مگر اس ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ مگر یہ بالکل ہی ہمارے لیے ایک آغاز ہے۔ آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایسے انقلابی پروگرامز اسی کارڈ کے تھرو آپ کو دلوائیں گے جس سے پاکستان کے کسان کو، پاکستان کی ہاری کو فائدہ ہو۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو نہ صرف اپنا بیج کی سپورٹ
اس کے تھرو دیا جائے. نہ صرف کہ اگر کوئی قدرتی آفت ہو تو اس قدرتی آفت کے وقت ہم آپ کو کراپ انشورنس دلوا سکیں. تو اگر آپ کی زمین میں سیلاب کی وجہ سے یا کسی بھی قدرتی آفت کی وجہ سے نقصان ہو تو ہمارا ایک ایسا انشورنس پالیسی موجود ہو کہ اگر پاکستان کے تمام کسان کو نہیں، پاکستان کے تمام زمینداروں کو نہیں، کم از کم ہمارے ہمارے غریب کسانوں کو ہم وہ کراپ انشورنس دلوا کے ان کا نقصان کو کور کر سکیں. ہم چاہیں گے کہ آپ کو ہم مالی مدد پہنچائیں تاکہ وہ ان پٹ کاسٹ جو بھرتے جا رہے ہیں رکنے کے کوئی نام ہی نہیں لے رہے ہیں، اس میں اگر ہم نے سپورٹ کرنا ہے مالی طریقے سے تو وہ سپورٹ مجھے نہ ملے، اسی پیسہ کو ہم ٹارگٹ کر کے غریب کسانوں کو، غریب پسماندہ طبقہ کو دلوا دیں. اور اس طریقے سے ہم مشکل معاشی حالات میں بھی یہ انشور کر سکیں گے کہ جو چھوٹے زمیندار ہے، جو چھوٹے کاشتکار ہے، جو کسان ہے، جو ہاری ہے، ان کا کام چلتا رہے گا. ویسے ہی جب بھی جو بھی کراپ کو ہم انسینٹیوائز کرنا چاہتے ہیں، سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک بہت آسان طریقہ ہوگا کہ ہمیں ڈائریکٹلی آپ کا جیب میں اس ہاری کارڈ کے تھرو وہ مالی مدد پہنچائے. یا اگر کوئی ایسا واقعہ ہو، قائم علی شاہ صاحب یہاں بیٹھا ہے، ہمارا جو خیرپور کے کھجور ہے میں وہ بہت پسند ہے، مگر جب سیلاب آتا ہے یا مانسون ہو جاتا ہے تو ہمارے فصل کو نقصان پہنچایا جاتا. تو جب میرے پاس یہ کارڈ موجود ہوگا تو میں اپنا حکومت کو کہہ سکوں گا کہ یہاں ایک قدرتی آفت ہے، میرے خیرپور کے کسان جن کے کھجور کو نقصان پہنچایا گیا ہے، ان کو ٹارگٹ کر کے مالی مدد پہنچائے تاکہ وہ نقصان کا ہم اوورکم کر سکے. ویسے ہی اگر میرے عمر کوٹ کی چلیز کو کوئی نقصان ہو تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے عمر کوٹ کے کسانوں کے ساتھ ہاریوں کے پاس، غریب جو ہے ان کے پاس بے نظیر ہاری کارڈ ہے، میں نے ان کے چلیز کو بچانے کے لیے مالی مدد پہنچا سکتا ہوں. اگر میرے بیچارے ٹنڈر لیار والوں کا جو دنیا کے سب سے مزیدار آم وہاں سے ہی ملتے ہیں، کوئی بیماری پڑ جائے، کوئی کیڑا پڑ جائے، میں نے ان کسانوں کو، ان چھوٹے زمینداروں کو مدد پہنچانا ہے تو بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو مالی مدد پہنچے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارا لڑکانوں کے امرود کو کوئی نہ کوئی نقصان ہو، جو دنیا کا سب سے مزیدار امرود ہوتا ہے، ان کو کوئی، تو میں اسپیسیفکلی ان کے سیزن میں اسی وقت یا اس خطرے سے پہلے، اس خطرے کے دوران وہ مالی مدد پہنچا سکتے. مثلا کوئی کیڑا ہو تو وہ مالی مدد پہنچا سکتا ہوں تاکہ آپ اسی وقت نقصان سے پہلے وہ دوائیں لگوا سکے اور آپ اپنا فصل کو بچا سکے. ویسے ہی خدا نہ خواستہ میرا سندری آم کو کبھی کوئی نقصان ہو تو پورا سندھ حکومت کا وسائل موجود ہوگا کہ جو بھی ہم سے ہو سکے ہم اپنے میرپور خاص کے سندری جو ہے وہ اپنا ہاری کارڈ کے تھرو، بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو بچا سکے. تو یہ ایک آغاز ہے ہمارا ذرائع انقلاب کا، اور ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی سندھ کے ہاریوں سے، ہم شروع کریں گے سندھ کے کسانوں سے، ہم شروع کریں گے سندھ کے چھوٹے چھوٹے زمینداروں سے، اور انشاءاللہ تعالی اس ذرائع انقلاب کو پورا پاکستان میں پھیلائیں گے. ہمارا منشور میں بھی موجود تھا، ہم نے اپنے پارلیمان میں ابتدائی تقریر میں، اور وزیر اعظم صاحب نے آپ کا اسی پوائنٹ جو آپ کا منشور میں بھی تھا اپنا ابتدائی تقریر میں ذکر کیا کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت کہ پاکستان کے عوام کا ٹیکس پیسہ اربوں روپے ہم فرٹیلائزر سیکٹر کو ڈائریکٹلی سبسڈیز کی صورت میں دلواتے ہیں،
اور آپ مجھے بتائیں، کسان میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ سبسڈی جو ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ آپ کو فرٹیلائزر ملے اور وہ بھی کم قیمت کو ملے، کیا کبھی ملا ہے؟ آپ کو بلیک میں خریدنا پڑتا ہے، مہنگا ترین خریدنا پڑتا ہے، ملتا ہے تو پتہ نہیں کس کو ملتا ہے، میرے بیچارے کسان کو نہیں، میرے بیچارے ہاری کو تو نہیں ملتا۔ اب حکومت کا ارادہ یہ کہ آپ کو مدد پہنچائے اور کوئی بڑے نام کے جو ہمارے فرٹیلائزر کمپنیز ہے وہ مزہ لے، اس کا کیا فائدہ؟ یہ اربوں روپیہ کا جو سبسڈی، اب مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں لیکن بہت بڑا سبسڈی ہے جو فرٹیلائزر کمپنی کو دیتے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ سبسڈی فل فور وہ فرٹیلائزر کمپنیز کو جو ڈائریکٹلی دیتے ہیں وہ روکا جائے، اور اسی پیسہ کو بے نظیر ہارڈی کارڈ کے تھرو، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو، یا باقی صوبے بھی اپنے کسان کارڈ بنائیں، اور ہم وہی پیسہ جو ہم فرٹیلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں، اربوں روپے کا سبسڈی، وہ ان کو بچائے، میرے کسانوں کو، میرے ہاریوں کو بے نظیر ہارڈی کارڈ کے تھرو ان کی جیب پہ آئے تاکہ وہ جا کے خریدے، اور جب وہ جا کے خریدے آپ کا سبسڈی وہ وہاں استعمال کرے۔ اگر ہم نے پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے تو سب سے پہلے پاکستان کی کسان کو، پاکستان کے زرعی شعبہ کو بچانا ہے، اور میں آج حکومت سندھ کو، وزیر اعلیٰ صاحب کو، وزیر زراعت کو اور آپ کی پوری ٹیم کو نہ صرف اس بات پہ میں ویلکم کرتا ہوں کہ میرا منشور کا وعدہ آپ 1 سال کے اندر ہی اندر پورا کر رہے ہیں، مگر انشاءاللہ تعالی جب تک آنے والے الیکشنز آتے ہیں تو آپ اسی منصوبے کے تھرو پاکستان کے، اور خاص طور پہ اوبیسلی اس صوبے کے کسانوں کو مزید مالی مدد، سپورٹ، انویسٹمنٹ، سبسڈیز، اور تیاری ہم پکڑیں گے کہ ہم موسمی تبدیلی کا مقابلہ کریں، اور یہ جو سازش ہمارا زراعت کا شعبہ کے خلاف پک رہا ہے، جو آپ سب کو نظر آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کا بھی ہم ضرور مقابلہ کریں گے، اور پاکستان کی معیشت میں پاکستان کا کسان اہم کردار ہمیشہ ادا کرتے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، اور آگے جا کے بھی کریں گے۔ اب یہ تو ہو گیا میرا ہاری کارڈ جس کا آج ہم افتتاح کر رہے ہیں، اور میں انشاءاللہ تعالی یہاں کہ میں جو ہاری بیٹھے ہیں آپ کو میں اپنے ہاتھوں سے، اور میرے نمائندے جو لڑکانوں میں اور مختلف ڈسٹرکٹس میں اس وقت موجود ہیں وہاں بھی وہ اسی طریقے سے اس کا افتتاح کریں گے، مگر اس سے پہلے جس طریقے سے ہم زرعی شعبے میں بھی ہاری کارڈ کے تھرو ریفارم لے کر آ رہے ہیں، یہ پالیسی دے رہے ہیں آپ کو مدد کرنے کے لیے، آپ کے منتخب نمائندے کے حیثیت میں آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے، ایک دوسرا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں آپ کا نمائندگی کرتے ہوئے میں تو دن رات کام کر رہا ہوں اسلام آباد، اور اس کے بارے میں میں ضرور تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 18 اکتوبر 2007 کا واقعہ ہم ہر سال مناتے ہیں، اور اس سال انشاءاللہ تعالی ہم حیدرآباد شہر میں 18 اکتوبر کی جو دہشت گردی کا واقعہ تھا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے جان کی قربانی دی، شہادت قبول کی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جان بچانے کے لیے اور پاکستان کی جو جمہوری جدوجہد ہے اس کو آگے لے کے جانے کے لیے۔ شہید بی بی جب اسی شہر کراچی پہنچی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شہید بی بی کی مشن کیا تھی؟ شہید بی بی کا منشور کیا تھی؟ شہید بی بی کا وعدہ کیا تھی؟ ہم ابھی بھول گئے؟
बीबी ने वादा किया कि मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल दरामद करूंगी। इस मिशन पे आई थी, अपनी जिदोजहद लड़ती वो शहादत कबूल करती। हमने 2008 में उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से 18वीं तरमीम की सूरत में बहुत सी तब्दीलियां लेकर आए। शहीद बीबी के जो वादे थे वो निभाए, उन पर अमल दरामद किए, जिसके ज़रिए इस मुल्क की जमहूरियत मिला, जिसके ज़रिए हमने एक आमद को बगाया, जिसके ज़रिए हमने सारे सूबे को सूबाई खुद मुख्तारी दी, अपने वसाइल के मालिक बनाए, NFC अवार्ड दिलवाए, पख्तूनख्वा का नाम किया, एसेट्रा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आपको मालूम है। मगर उसी डॉक्यूमेंट में जो वादे हमसे रह गए, जो वादे हम अभी तक उन पे अमल दरामद नहीं कर सके, क्या हमें बस उन वादे को भूलना चाहिए? क्या हमें बस अपने मुखालिफिन के ये बात मानना चाहिए कि कोई शख्स किसी जेल में कह रहा है नहीं, उसका दिल नहीं करता, उसका मूड नहीं है, तो हम अपने वादे, अपने कायद के वादे को भूल जाएं, उनसे पीछे हटे? मेरा ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। हम जितने भी इलेक्शंस लड़े हैं, हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे लड़ते हैं। हम वादा करते हैं अपने अवाम से कि बीबी का वादा निभाना है, पाकिस्तान बचाना है। मैं अपने सिंध के अवाम जो मेरे सामने यहां मौजूद है, जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में ऑनलाइन मेरे आवाज सुन रहे हैं, उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आप पाकिस्तान का अदल का निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम से मुतमिन हो या नहीं? अगर आप इस निज़ाम से मुतमिन हो, खुश हो, समझते हो कि इससे बेहतर तो ना कोई दुनिया में जुडिशरी है, ना पाकिस्तान में इससे बेहतर चल सकते हैं, तो शाबाश। फिर मैं ना एक अलिफ पे या फुल स्टॉप कमा भी तब्दील नहीं करता हूं। मगर अगर आप ये बात मानते हो कि पाकिस्तान की जो इंसाफ का निज़ाम है वो टूटा हुआ है, वो इंसाफ के निज़ाम नहीं, वो नाइंसाफी का निज़ाम है, तो फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमारा अदालती कमज़ोरियाँ, अदालत के निज़ाम में मसाइल का हल भी बताया है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाई थी, उसने वो हमें रास्ता दिखा रही है कि अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आपको बराबर की बुनियादों पे नुमाइंदगी मिलना पड़ेगी। अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आम अदालत के साथ साथ आपको एक मखसूस अदालत चाहिए जिसका सिर्फ ये काम हो कि इस मुल्क के अवाम के जमहूरी हकूक, बुनियादी हकूक, आईनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, और कोई काम ना हो। शहीद बीबी ने अपने सियासी जिंदगी में जो सब कुछ देखी इस अदालत के निज़ाम, उस पूरा एक्सपीरियंस के नतीजा में शहीद बीबी हमें ये रास्ता दिखा रही है कि जब तक बराबरी की बुनियाद पे कि वफाक की अदालत ऐसा हो जिसमें जितने जजेस पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखें
اتنا ہی ججز پنجاب سے تعلق رکھے، اتنا ہی ججز سندھ سے تعلق رکھے، اتنا ہی ججز بلوچستان سے تعلق رکھے، تاکہ ہمارا یہ خوبصورت وفاق برابر کے بنیاد پہ ہمارے چاروں صوبوں کے منصف بیٹھے اور یہ اہم اہم سوالات کے جواب دے کہ ہمارا آئین میں کیا لکھا ہے، ہمارے عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ کیسے کرنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی وفاق کا فیڈریٹنگ یونٹ کا جھگڑا ہو، مسئلہ ہو کسی دوسرا وفاق کی فیڈریٹنگ یونٹ سے، یا کسی یونٹ کا جھگڑا کسی وفاق سے کیوں نہ ہو، تو پھر ایک ایسا فورم ہو جہاں یہ وہ جھگڑے بھی حل کیے جائیں۔ اس کے لیے ایک وفاقی آئینی عدالت اور ساتھ ساتھ جو طریقہ کار ہے اپنے جوڈیشری کا اپوائنٹمنٹ کا پروسیس کرنا۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی آخری تقریر کی تو یہی منشور تھی جس کے لیے وہ کیمپین کر رہی تھی، اس دوران اپنی جان کی قربانی دی، شہادت قبول کی۔ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پیچھے ہٹوں، میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تو پیچھے ہٹے۔ کیا مطلب کہ ٹائم جو ہے وہ صحیح نہیں، اب نہیں تو کب؟ قائد عوام کو آپ نے شہید کیا، ہم نے کہا ملوڈ۔ آپ نے عامر ضیاء کو اجازت دی ملک پہ راج کرنے کا، آئین میں ترمیم لے کر آنے کا، فیڈرل شریعہ کورٹ کو قائم کرنے کا، تب کسی کو کوئی فکر نہیں؟ تب بھی ملوڈ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف 90 کے دہائے دیکھے، کیا کیا نہیں کیا ہو۔ میں گواہ ہوں، میں اسی سندھ ہائی کورٹ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جاتی تھی، اسی کوٹ لکھپت جیل شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جاتی تھی۔ مجھے جتنا اس عدالتی نظام کا پتہ ہے، اندر کا پتہ ہے، کسی سیاستدان کو نہیں پتا۔ آپ نے کیا کیا؟ مشرف نے عامریت رکھا، تب بھی آپ نے کہا ہمارا اسی نظام نے جس نے آپ کا حق کا دفاع کرنا ہے، جس نے ہمارا آئین کا تحفظ کرنا ہے، وہی عدالت جس کا ذمہ داری ہے کہ آئین کا تحفظ کرے، وہی عدالت اجازت دیتا ہے ایک فوجی جنرل کو کہ وہ اپنا مرضی کا آئین بنائے اور ہم کہیں ملوڈ۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے چارٹر ڈیموکریسی میں جب یہ وعدے طے کیے تو اسٹیبلشمنٹ اور عدالت نے ہر ہتھکنڈا استعمال کیا تاکہ ہم یہ برابری نہ لے سکیں، تاکہ ہم یہ انصاف نہ لے سکیں۔ انہوں نے چیف جسٹس افتخار چودھری نے ایک ایسا نظام شروع کیا جس سے عوام کو انصاف تو نہیں ملتا، ہری کو انصاف نہیں ملتا، مزدور کو انصاف نہیں ملتا، بٹ انصاف اگر کسی کو ملتا ہے تو جج صاحب کو ملتا ہے۔ ہمیں تخت دار پہ لٹکا دے، ہمیں سکر جیل میں ہمارے عورتیں کو بند کرے، ہمیں ہمارے والدین کو 11 سال جیل میں رکھے، ہمارا کیس کراچی سے پنڈی شفٹ کرے، ہمارے گھر کے عورتوں کو گھسیٹ کے گرفتار کرے، یہ ہے آپ کا کمپلیٹ جسٹس؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم بس کہیں ملوڈ؟
ایسے جیسے ہے ایسے چلتے رہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس لیے کہ ہمارا طریقہ مفاہمت کی سیاست کا ہے، آپ نے یہ سمجھا کہ ہم نے ہر ظلم کو بھولنا ہے؟ ہم تو حساب لیتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالی کی طرف سے ایک قدرت کا نظام ہے، کبھی وہ وقت آئے گا کہ ہر ایک گناہ کا جواب دینا پڑتا ہے. اور اب پاکستان پیپلز پارٹی نے جو آئین میں ترمیم کی سجیسشنز دی ہیں وہ 100% شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کہ وہ وعدے پہ مبنی ہے جس پہ شہید بی بی نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیا. 18 اکتوبر کے وقت اپنے یہ کیمپین شروع کیا. تو ہمارا بھی 18 اکتوبر آ رہا ہے. میں پاکستان کے عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ مجھے حیدرآباد شہر میں آپ جوائن کریں. ہم انشاءاللہ تعالی سب مل کے مطالبہ کریں گے انصاف کا. ہم سب مل کے مطالبہ کریں گے جوڈیشل ریفارمز کا. ہم سب مل کے مطالبہ کریں گے ہم سب مل کے مطالبہ کریں گے پارٹی کے جیالے جو میرے بات سن رہے ہیں. یہ آپ کے لیے بھی میرے ہدایات ہے، پارٹی کے انسٹرکشنز ہیں کہ یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے آپ کے پاس ہر سوال کا جواب ہے. پیچھے نہ ہٹے، آپ عوام کے جائیں، عوام کو سمجھائیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کام کرنے جا رہے ہیں، جلدی اور فوری انصاف دلوانا ہے. اب میں ایک کوشش کروں گا کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کی کنسنسس کے ساتھ سیاسی جماعتوں کا مشاورت کے ساتھ ایک ایسا کنسنسس ڈاکیومنٹ بنائیں کے لیے ہمارے پاس ایک جمہوری اور صاف طریقے سے اس آئینی ترمیم کو ہم اپنے پارلیمان سے پاس کروا سکے اور اپنے عوام کو فائدہ دے سکے. انشاءاللہ تعالی اس کام کے حوالے سے میں کل ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں جب بھی اس ملک میں آئین سازی ہوا ہے تو پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جماعت کا بہت ہی اہم کردار رہا ہے. اور ہمارا امید ہے کہ جیسے ماضی کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF نے مل کے اس سرزمین بے آئین کو اپنا پہلی جمہوری وفاقی اسلامی آئین دیا، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم مل کے 26th امینڈمنٹ کا ترمیم کی صورت میں اس ملک کی انصاف کا نظام میں بہتری لائیں گے. ایک سمجھانے کے لیے کہ میں مانگ کیا رہا ہوں آپ کو وہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، ہمارا جدوجہد کس چیز کے لیے ہے. اور آپ میرے ساتھ تھوڑا مدد کرے یا مدد نہیں کرے، لیکن دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کیا ہے. آسان لفظوں میں اردو میں سمجھانا چاہوں گا اور پھر میں کوشش کروں گا کہ میں سندھی میں سمجھاؤں تاکہ کہ ہم مانگ کیا رہا ہے. مانگ کیا رہا ہے؟ صرف برابری.
बराबरी की बुनियाद पे हमने 18वीं तरमीम की सूरत में डेवोल्यूशन किया, बराबरी हमने लिया जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1 यूनिट तोड़ के हमें सूबे दिए, 1 यूनिट तोड़ के हमें बराबरी के बुनियाद पे पार्लियामान दिया और वफाक की नुमाइंदगी के लिए सेनेट दिया। तो उसी बराबरी की बुनियाद पे हम बराबरी मांग रहे हैं। और एक शेर है जिसको मैं अपने मकसद के लिए चेंज कर रहा हूं कि बराबरी सरासरी असा घरू था आई ए 3 अदल इंसाफ जय 3 अदल इंसाफ जय 3। एक बार फिर कोशिश करता हूं, इसलिए मेरे उर्दू से ज्यादा कमजोर तो मेरा सिंधी होता है और इस पे मीम्स तो बनने हैं, लेकिन अगर हम मीम्स की गुंजाइश छोड़ते नहीं हैं तो फिर आप अपने जो काम है वो कैसे करेंगे। एक बार फिर, बराबरी सरासरी असा घरू था ए 3 अदल इंसाफ जय 3 अदल इंसाफ जय 3। हम इस्लामाबाद वालों के लिए इसको मैं अब इसका तर्जमानी भी करता हूं कि बराबरी सरासरी हम मांगते हैं इतनी, हम मांगते हैं इतनी, अदल इंसाफ जितनी, अदल इंसाफ जितनी। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीम को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को, इस मुल्क के अवाम को दावत देता हूं कि 18 अक्टूबर को हैदराबाद शहर से, जहां से हर जमहूरी जदोजहद शुरू हुआ है, जहां से इस मुल्क का हर इनकलाब का पहला जो शुरुआत है वो हमारा हैदराबाद में होता है। इंशाअल्लाह ताला 18 अक्टूबर को हम सब हैदराबाद में जमा करके अपना बराबरी का मुतालबा सिर्फ इतनी, अदल इंसाफ जितनी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा कि मेरे जो साथ यहाँ हरी मौजूद है, हम इनको अपने हरी का दे दें।